سے ملنے کی ہے یہی اقرار، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ اسی لیے ہر انسان کو اللہ والوں سے محبت ہوتی ہے۔ اصل میں اللہ رب العزت کی محبت بنیاد ہے اور باقی سب اس کی شاخیں ہیں۔ شیخ حضرت واحد کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا، افسانہ خیش مختصر کن بنشید در درون خود سفر کن، کہ اپنی کہانی مختصر کرو، بھاگنے دوڑنے کی بجائے تم بیٹھو اور اپنے اندر سفر کرو، اس لیے کہ وہ محبوب اندر سفر کرنے سے ملتا ہے۔ ہماری زبان میں کسی نے کہا، کانو پھرنیے ڈاواں ڈول کڑے، کانو پھرنیے ڈاواں ڈول کڑے، اور جینو لبنیے تیرے گول کڑے۔ جس کو تلاش کرتے پھر رہے ہو وہ تمہارے من میں ہے۔ افسانہ خیش مختصر کن بنشید در درون خود سفر کن، ہر وہم و خیال و فہم و ادراک در دل کے جز اوست آن بدر کن۔ اللہ کے سوا تمہارے دل میں جو وہم خیال فہم ادراک اللہ کے علاوہ ہے، ہر چیز کو نکال پھینکو۔ مطلوب بسیست در دو عالم، مطلوب دو عالم میں ایک ہی ہے، از دل تو گزر ازاں حضر کن، ای است وصال جان جانا، زیراہ بہر کسے خبر کن۔ یہ ہے اصل اللہ تعالیٰ کا وصل حاصل کرنا، اور اس حقیقت سے ہر ایک کو تو خبردار کر دے، سب کو بتا دے۔ چنانچہ یہ دو نعمتیں ہیں، از نعمت ای جہاں ثنائے تو بسر، اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت اللہ آپ کی ثنا بیان کرنی، آپ کی تعریفیں کرنی۔ ای نعمت ای جہاں ثنائے تو بسر و از نعمت آ جہاں لقائے تو بسر، اس جہان میں سب سے بڑی نعمت تیری ثنا ہے، اور اس جہان کی سب سے بڑی نعمت اللہ تیری لقاء ہے۔ اس دنیا میں اللہ یہ نعمت دے دے کہ اللہ کی ثنا کی نعمت نصیب ہو جائے، ہم جی بھر کے اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کریں، جہاں بیٹھے اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایسی بات کریں کہ منہ میں مٹھاس آ جائے، دل کو لطف اور مزہ آ جائے، سننے والے کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا بیج بیدار ہو جائے، تو اس جہان میں اللہ تعالیٰ کی ثنا مل جائے اور آخرت میں اللہ رب العزت کی لقاء مل جائے۔ لیکن جب انسان کے پاس ایمان کا نور نہیں ہوتا تو وہ راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اندھیرے میں چلنے والا جب اس کے پاس ٹارچ نہ ہو تو وہ اپنے راستے سے پٹڑی سے اتر جاتا ہے۔ اسی لیے جن لوگوں نے ایمان کے بغیر حقیقت کو پانے کی کوشش کی، انہوں نے نتیجہ نکالا کہ بس مخلوق کی محبت ہی سب کچھ ہے۔ یاد رکھیں ایک نقطے کی بات، مخلوق کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں تین باتیں بڑی عجیب ہیں۔ مخلوق کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں تین باتیں بڑی عجیب ہیں۔ پہلی بات کہ جو انسان مخلوق سے ڈرے وہ دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو پروردگار سے ڈرے وہ پروردگار کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ جو انسان مخلوق سے ڈرے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، دور ہو جائے اس سے۔ جو مخلوق سے ڈرا وہ دور بھاگا، جو خالق سے ڈرا وہ خالق کے اور قریب ہو گیا۔ اور دوسری بات کہ مخلوق کی محبت کی منتہا یہ ہوتی ہے کہ جسم ہمارے ساتھ رہے، دل جہاں چاہے ہو۔ یہ دنیا کی نفسانی شیطانی خواہشات کی محبت کا یہی نچوڑ ہے نا، کہ جسم میرے پاس ہو، اس کے دل میں کیا جو مرضی بسے۔ تو مخلوق چاہتی ہے جسم ہمارے پاس ہو، دل جہاں جائے، مگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندے تیرا دل میرے پاس ہو، تیرا جسم جہاں چاہے جائے۔ اور مخلوق کی محبت کی انتہا یہ ہے کہ جس نے مخلوق سے دل لگایا، ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، اور جس نے اللہ سے دل لگایا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کا نام اتنا پیارا ہے، برکتوں والا ہے۔ قرآن مجید نے گواہی دی، تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا، برکت والا نام ہے تیرے رب کا۔ کاش کہ ہم اللہ رب العزت کے نام کی برکتوں سے واقف ہو جائیں۔ یہ نام اگر ہم بار بار اپنے دل میں گزاریں تو
یہ ہمارے دل میں اپنا راستہ بنا لے گا. ہم نے دیکھا کہ اگر کہیں پانی کا پائپ لیک ہے، ایک ایک قطرہ نیچے گر رہا ہے اور نیچے انہوں نے چپس کا فرش ڈالا ہوا ہے پتھر کی طرح سخت، مگر وہ ایک ایک قطرہ جو گرتا ہے بالآخر چپس کے سخت فرش میں بھی سوراخ بنا دیا کرتا ہے. اگر پانی کا نرم قطرہ پتھر پر گرتا رہے تو وقت کے ساتھ وہ بھی راستہ بنا لیتا ہے. تو کیا خیال ہے اگر اللہ کا نام کوئی بندہ اپنے پتھر جیسے دل میں بار بار گزارتا رہے تو یہ نام اپنا راستہ پھر کیسے نہیں بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ کا نام انقلاب پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام انقلاب پیدا کرتا ہے. اس نام کی یہ صفت ہے، اس نام کی یہ خوبی ہے کہ یہ نام انقلاب پیدا کر دیتا ہے، تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. چنانچہ آپ غور کریں، ایک نوجوان لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، دونوں آپس میں غیر محرم، ایک دوسرے کے لیے اجنبی، ان کے لیے ایک دوسرے سے ہم کلام ہونا، سلام پیام سب حرام قرار دے دیا گیا. لیکن اگر ان دونوں کے درمیان اللہ کے نام سے نکاح ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت دیکھیے کہ اب وہ ایک دوسرے سے اجنبی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے شریک حیات بن جاتے ہیں. جو بالکل بیگانہ تھے اب وہ سب بڑے اپنوں سے بھی بڑے اپنے بن جایا کرتے. تو اللہ تعالیٰ کے نام نے ایک نظر ڈالنا جس پر حرام تھا اس خاتون کو نکاح کے ذریعے سے اس بندے کے لیے حلال بنا دیا. ایک بکری مر جاتی ہے، اس کا گوشت کھانا حرام، لیکن اگر اسی بکری پر چھری پھیرتے ہوئے آپ اللہ کا نام پڑھ دیں تو اسی بکری کا گوشت کھانا آپ کے لیے حلال بن جائے گا. تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کا نام جہاں پڑھ دیا جائے یہ وہاں پر انقلاب پیدا کر دیا کرتا ہے. سورہ نمل کے اندر ایک آیت ہے کہ ملکہ بلقیس نے جب اپنے امراء سے مشورہ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط آیا ہے، ہمیں کیا جواب دینا چاہیے، تو انہوں نے آگے سے وہی جواب دیا، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے. یہ شروع سے ترتیب چلی آ رہی ہے. قرآن مجید نے کہا فانظری ماذا تأمری، فیصلہ آپ کریں ہم آپ کے ساتھ. مگر وہ سمجھدار تھی، اس نے کہا نہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں وہ فساد برپا کر دیتے ہیں. وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، اور جو وہاں معزز ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں. تو یہ تو ظاہری مفہوم ہے اس آیت کا. حضرت بستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک بہترین استعارہ موجود ہے. اگر بستی سے مراد دل کی بستی لے لیا جائے اور ملوک سے مراد مالک الملک کا نام لے لیا جائے تو پھر مفہوم یوں بنے گا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب اللہ رب العزت کا وہ نام دل کے قریے میں داخل ہوتا ہے افسدوها، انقلاب برپا کر دیتا ہے. وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، اور دنیا جو انسان کے دل میں معزز بنی ہوتی ہے اس دنیا کی محبت کو ذلیل کر کے دل سے باہر نکال دیا کرتا ہے. اللہ رب العزت کا نام بڑی برکت والا. اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ولا تکن من الغافلین، تم غافلوں میں سے مت ہو. کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے، حکم ہے نا، نص قطعی ہے. ولا تکن من الغافلین، ہمیں مت بھولنا، یعنی دوسرے الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا. نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا الحب اساسی، کہ محبت میری بنیاد ہے. اگر آپ غور کریں تو پورے دین اسلام کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. علامہ اقبال نے اس کو یوں کہا عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین خود قطائے تصورات. اگر اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں تو یہ دین چند تصورات کا مجموعہ رہتا ہے، اس کے سوائے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو دین کی بنیاد اللہ رب العزت کی محبت ہے. اب دیکھیں کہ انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ
لین دین، رہن سہن، بیٹھنا اٹھنا ہے، تو محبت کے بغیر تو انسان کسی کا خیال نہیں رکھ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چند محبتوں کو جائز فرما دیا، چنانچہ محرم رشتوں کی جو محبتیں ہیں وہ جائز، اور جو اس حدود سے علاوہ ہیں ان کو ناجائز کہہ دیا۔ اب یہ جو محرم رشتوں کی محبتیں ہیں نا، ماں باپ کی محبت، بہن بھائی کی محبت، پیر استاد کی محبت، دین کی بنا پر ایک دوسرے سے محبت، یہ سب محبتیں شاخیں ہیں، اور ان کی بنیاد وہ اللہ رب العزت کی محبت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی محبت کو حرام نہیں فرمایا، اس کا دائرہ کار متعین کر دیا کہ دیکھو یہ محبتیں تمہارے لیے جائز ہیں، ان سے باہر قدم رکھو گے تو تم حرام کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ مگر یہ یاد رکھنا، اگر یہ محبتیں جو جائز ہیں یہ اس وقت تک جائز ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اگر بیوی کی محبت ایسی کہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، بچوں کی محبت ایسی کہ دین پہ چلنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، تو فرمایا کہ اگر ایسی کیفیت ہو تو تم ان محبتوں سے کے اوپر پاؤں رکھ کر آگے گزر جانا، تمہاری منزل مقصود کچھ اور ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تمام محبتیں اچھی ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اگر رکاوٹ بنے گی تو پھر ان کو توڑا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی محبت والی منزل کی طرف قدم بڑھایا جائے گا۔ تو اگر مخلوق کے ساتھ محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت احبیت کے درجے میں ہونی چاہیے، احب الیکم، احب ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہونی چاہیے بندے کے اوپر۔ تو اصل میں ہمیں اللہ، اب یہ محبت کا جذبہ جس انسان کے اندر جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا انسان کامل ہوگا۔ محبت الہی کا جذبہ جس انسان کے اندر جتنا کامل ہوگا وہ اتنا انسان کامل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ نعمت دے دیتے ہیں، اسی لیے کوئی ایسے کامل ہو تو طبیعتیں ان کی طرف کھنچتی ہیں، دل ان کے ساتھ رہنے کو، پاس رہنے کو کرتا ہے۔ وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ یہ اللہ والے محبت الہی ان کے دلوں میں ایسی ہوتی ہے کہ یہ دلوں کو فتح کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے حکمرانوں کی حکومت لوگوں کے جسموں پر ہوتی ہے اور اللہ والوں کی حکومت لوگوں کے دلوں کے اوپر ہوا کرتی ہے۔ لوگ ایک مرتبہ آ کر ملتے ہیں اور زندگیوں کے سودے کر لیتے ہیں، چلے کہ ایک نظر تیری بزم دیکھ آئیں، چلے کہ ایک نظر تیری بزم دیکھ آئیں، یہاں جو آئے تو بے اختیار بیٹھ گئے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتی ہے کہ اس جذبے کو کسی طرح پورا کیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو ہمارے فہم، ادراک، گمان ہر چیز سے بلند و بالا ہے۔ تو ایسے محبوب کی محبت کو ہم کیسے پورا کر سکیں؟ ہم اس کا رخ متعین نہیں کر سکتے، سمت متعین نہیں کر سکتے، ہم اس کا تصور اپنے دماغ میں نہیں لا سکتے، مگر انسان ہے، طبیعت چاہتی ہے کہ وہ جو محبت کا جذبہ ہے اس کو کسی طرح پورا کرے۔ جیسے مخلوق سے محبت ہو تو اس کے پاس جانے کو، اسے دیکھنے کو، بیٹھنے کو، پانے کو جی چاہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو یہ معاملہ ہو نہیں سکتا۔ تو عام طور پر دیکھا کہ جو شخص اپنے محبوب کو پا نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، وہ محبوب کے شاعر سے اس محبت کے جذبے کو پورا کرتا ہے۔ بیٹا پردیس گیا ہوا ہو تو ماں اس کے کپڑوں کو دیکھ کر بیٹے کو یاد کرتی ہے، نشانیاں، جو بیٹا موت ہو جائے اس کے کمرے میں آ کر اسے یاد کرتی ہے، تو نشانیوں سے محبوب کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی معاملہ فرمایا کہ بندوں تمہارے دماغ محدود ہیں اور میری ذات کے بارے میں تم اپنے دماغ میں تصور بھی نہیں لا سکتے، میں دنیا میں ایک نشانی بنا دیتا ہوں، تم اس کے ذریعے سے اپنی محبت کے جذبے کو پورا کر دینا
اور اس نشانی کا نام بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر اپنی تجلیات ذاتیہ کو وارد فرمایا اور فرمایا کہ بھائی اب اس گھر کی طرف رخ کر کے تم نمازیں پڑھو۔ سبحان اللہ، ہمیں سمت مل گئی۔ اگر اس کے سوا نمازوں کا حکم ہوتا تو دل میں خلجان ہی رہتا کہ مشرق میں پڑھے یا مغرب میں، شمال میں پڑھے یا جنوب میں پڑھے، لیکن بیت اللہ کی وجہ سے اب ہمیں سمت مل گئی۔ دنیا جہاں بھی ہو متوجہن الی جہت الکعبۃ شریفہ، سمت مل گئی، تو جذبے کو اور تسکین مل گئی۔ اور زیادہ جذبہ کسی میں ہو تو حج عمرے کا احرام باندھے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے عاشقانہ سفر پہ نکلے۔ ہم نے دیکھا کہ محب کا جی چاہتا ہے کہ اپنے محبوب سے مصافحہ کرے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو بنایا، جو شخص حجر اسود کا استلام کرتا ہے یوں ہی گمان کرے کہ میں نے اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ مصافحہ کی سعادت پا لی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کو ملتزم بنا لیا، حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازہ کے درمیان کی تھوڑی سی جگہ۔ چنانچہ جو بندہ وہاں جا کر لپٹ جائے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ یوں محسوس کرے کہ مجھے محبوب حقیقی کے ساتھ بغل گیر ہونے کی سعادت نصیب ہو گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس جگہ پر جا کر اس طرح لپٹ جاتے تھے کہ سینے اطہر بالکل دیوار کے ساتھ ہوتا تھا، رخسار بھی دیوار کے ساتھ ہوتے تھے اور دونوں ہاتھ اوپر ہوتے تھے۔ جس طرح بچہ ماں کے سینے کے ساتھ لپٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب اس جگہ کے ساتھ لپٹ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اس سے لپٹ کر پیچھے ہٹے تو عمر لیانو کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ محبوب سے بغل گیر ہو کے مدتوں کے بعد ملے نا تو خوشی کے آنسو نکل آتے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے مبارک آنسو دیکھے تو حیران۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر یہی وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ محبوب کا دامن پکڑے، بیت اللہ کا غلاف بنا دیا گیا، مقام ابراہیم بنا دیا گیا۔ اگر تم اس محبوب حقیقی کے سامنے سجدے کرنا چاہتے ہو تو آؤ، اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، محبوب کے ہاتھوں جام پینے کو جی چاہتا ہے، زمزم بنا دیا۔ فرمایا جب اسے پیو تو یوں ہی گمان کر لینا کہ مجھے محبوب کے ہاتھوں شربت وصل کے جام نصیب ہو گئے۔ کسی کو کسی عارف نے یوں کہا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے تاکیا، ملتزم پہ ہے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا، میں کہ تھا بے راہ تو نے دستگیری آپ کی، گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ تو انسان کے اندر محبت حقیقی کا جو جذبہ اللہ نے رکھا ہے یہ وہاں جا کر پورا ہوتا ہے۔ اسی لیے جو انسان وہاں جاتا ہے اس کا پھر واپس آنے کو دل نہیں چاہتا۔ لوگ کہتے ہیں جی چلو وقت ہو گیا، فلائٹ قریب ہے، مگر بیت اللہ سے جدا آنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں، منظر کعبہ نگاہوں میں بسا لوں تو چلوں، باب کعبہ سے پھر ایک بار لپٹ کر رو لوں، اور چند اشک ندامت کے بہا لوں تو چلوں۔ دل ہی نہیں کرتا وہاں سے ہٹنے کو۔ اس کو کسی عارف نے یوں کہا، دل و جاں کی وہ سب دولت جو کہ پیاری رہی اب تک، تیرے کوچے میں پھر پھر کر وہیں پر اس کو وار آئے، وہ عالم کے وہ مستی کا وہ طوفان اشک باراں کا، الہی زندگی میں پھر وہ آئے بار بار آئے، متائے عقل و دانش جمع کی تھی عمر بھر میں جو، وہ میکھاتے حرم پر عشق کی بازی میں ہار آئے۔ ہمیں چاہیے کہ زندگی ہم ایسی گزاریں کہ اللہ رب العزت کے راستے کی جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کر کے تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف فرار اختیار کرو۔ جیسے کوئی بندھا ہوا ہوتا ہے نا جانور، رسی ٹوٹ جائے تو وہ بھاگ جاتا ہے، اس کو فرار کہتے ہیں۔ ملزم بندھا ہوا تھا، ہتھکڑی چھوٹی بھاگ گیا، اس کو فرار کہتے ہیں، وہ فرار ہو گیا۔
تو فرمایا کہ اے انسان، تم نفسانی شیطانی آرزوؤں کی رسیوں میں جکڑے ہوئے ہو، ان آرزوؤں کو توڑو اور اپنے رب کی طرف تم تیزی کے ساتھ بھاگو۔ ففروا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف تم فرار اختیار کرو۔ اسی لیے مجاہد کون ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جنگ کرے۔ نفس خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے، انسان خواہشات کو توڑے اور اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنے والا حقیقت میں تو مہاجر وہی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا المہاجر من ہاجر من الخطایا والذنوب، مہاجر وہ ہوتا ہے جو خطاؤں سے اور گناہوں سے ہجرت کر کے نیکی کی طرف آ جائے۔ لہذا قیامت تک ہجرت رہے گی، توجہ فرمائیے گا، قیامت تک ہجرت رہے گی، مگر اس کے مختلف درجے ہیں۔ ایک ہے جہل سے علم کی طرف ہجرت کرنا، جہالت سے علم کی طرف ہجرت کرنا، ایک ہے غفلت سے ذکر کی طرف ہجرت کرنا، ایک ہے معصیت سے طاعت کی طرف ہجرت کرنا، اور ایک ہے مخلوق سے خالق کی طرف ہجرت کرنا۔ انسان جہاں بھی ہے وہاں سے آگے بڑھے اور اپنے اپنے پروردگار کو پانے کی کوشش کرے۔ اب مخلوق سے جان چھڑانے کا ایک آسان طریقہ، جان چھڑانے کا کیا مطلب کہ پھر ضرورت ہی نہیں رہے گی؟ نہیں، جان چھڑانے کا مطلب ان کی وہ نفسانی محبتیں جو ہمیں خلاف شرع کام کرنے پہ مجبور کرتی ہیں، ان سے جان چھڑانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کر اپنے رب کے نام کا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف تبتل اختیار کر، یعنی مخلوق سے توڑو اور اللہ سے جوڑو، مخلوق سے توڑو اور اللہ تعالیٰ سے جوڑو، اپنے تعلق کو جوڑو۔ دیکھیں، مخلوق میں سے بعض لوگوں کے ساتھ انسان کو ملاقات کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو مخلوق کی ملاقات ہے نا، یہ 4 طرح کی ہے، توجہ فرمائیے گا۔ مخلوق کی ملاقات کتنی طرح کی؟ 4 طرح کی۔ بعض ملاقاتی بمنزلہ غذا کے ہوتے ہیں، جیسے انسان کو غذا کے بغیر چارہ نہیں، ایسے ہی ان کی ملاقات کے بغیر انسان کا گزارا نہیں۔ مثال کے طور پر بیوی، بچے، خادم، یہ انسان کے لیے بمنزلہ غذا کے ہیں، تو ان کی ملاقات انسان کی زندگی کی ضرورت ہے۔ کچھ ملاقاتی بمنزلہ دوا کے ہوتے ہیں کہ جیسے انسان مجبوری میں کڑوی دوا بھی پی لیتا ہے، تو ایسے لوگوں سے بھی ملاقات کرنی پڑ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر حاکم، افسر یا کوئی فاسق رشتہ دار، یہ بمنزلہ دوا کے کڑوی دوا کے گھونٹ کئی دفعہ بھرنے پڑ جاتے ہیں۔ دل نہیں چاہتا ملنے کو، مگر حکم خدا کو سامنے رکھ کے ملنا پڑتا ہے۔ حاکم میں وقت ہے تو دفع شر کے لیے ملنا پڑتا ہے۔ تو یہ ملاقات بمنزلہ دوا کی مانند ہے، اور کچھ ملاقات بمنزلہ زہر کی مانند ہوتی ہے کہ جیسے زہر انسان کھا لے جسمانی موت مر جاتا ہے، اسی طرح وہ ملاقات انسان کر لے تو روحانی موت مر جاتا ہے۔ اور وہ بدکار دوست، جو بدکردار دوست ہو، بدکار دوست ہو، جو انسان کا ہاتھ پکڑ کے گناہ کروا دے، ایسا بدکار دوست، اس کی ملاقات انسان کے لیے زہر کی مانند ہوتی ہے۔ تو جیسے زہر سے ہر بندہ بچتا ہے، بدکار دوست سے بھی بچنا چاہیے۔ اور چوتھی قسم کی ملاقات وہ بمنزلہ انسان کی سانس کی ہوتی ہے، جیسے سانس سے انسان کی زندگی کا رشتہ قائم، وہ کچھ ایسی ملاقات ہوتی ہے کہ جن سے انسان کا روحانی رشتہ قائم۔ مثال کے طور پر شیخ اور مربی کی ملاقات، اس کو ہمارے مشائخ نے بمنزلہ سانس کے کہا کہ جیسے سانس کے بغیر جسمانی زندگی انسان کی ممکن نہیں، اسی طرح روحانی مربی کے بغیر روحانی زندگی انسان کی ممکن نہیں۔ اور ایک ہے مالک حقیقی، محبوب حقیقی سے ملاقات۔ یہ جو روزانہ مراقبہ کرتے ہیں نا، وہ اصل میں ہم محبوب حقیقی سے ملاقات میں بیٹھتے ہیں۔ دنیا کا دستور ہے کہ جو حاکم ہوتے ہیں نا، ان سے ملاقات کے لیے کوئی آئے تو اسے انتظار گاہ میں انتظار کرنا پڑتا ہے، جی ذرا وزیر صاحب مصروف ہیں،
افسر صاحب مصروف ہیں، آپ ذرا انتظار کریں، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ تو اگر دنیا کے وزیروں اور امیروں کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے کیوں نہیں انتظار کرنا پڑے گا؟ جو آپ روزانہ مراقبے میں بیٹھتے ہیں نا، تو آپ یوں سمجھیے میں دنیا کی انتظار گاہ میں انتظار کا عمل پورا کر رہا ہوں، جیسے ہی آخرت کا دروازہ کھلے گا محبوب حقیقی کی لقاء ملاقات نصیب ہو جائے گی۔ اسی لیے انسان کا جی چاہتا ہے مراقبہ کرے، اپنے رب سے ملے، مگر آنکھوں سے تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ کسی شاعر نے کہا ساقی وہ کون سا تھا جس نے یہ میں پلا دی، میں الفت میں محبت، ساقی وہ کون سا تھا جس نے یہ میں پلا دی، صبح ازل کو پی تھی اب تک سرور کیوں ہے۔ ازل میں پی تھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھا کے پوچھا تھا الست بربکم، تو اس وقت ہم نے یہ میں الفت کا جام پیا تھا۔ ساقی وہ کون سا تھا جس نے یہ میں پلا دی، صبح ازل کو پی تھی اب تک سرور کیوں ہے۔ حبل الورید سے بھی نزدیک پھر ترسنا، اے پاس رہنے والے آنکھوں سے دور کیوں ہے۔ تو دل چاہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے تو پھر اس کے جلووں کو دیکھے انسان، لیکن آنکھ پہ پٹی بندھی ہو تو وہ جلوے بھی نظر نہیں آتے۔ ہمارے دل پر گناہوں کی ظلمت کی پٹی بندھی ہے، ہمیں وہ انوار نظر نہیں آتے۔ ایک آدمی سویا ہوا ہو تو اس کا محبوب اس کے پاس آ کے چلا بھی جائے تو وہ دیکھنے سے قاصر۔ اسی طرح ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی تجلی کے لمحات آ بھی جائیں تو ہم اس کے دیدار سے غافل۔ اللہ والے اس دنیا میں اپنے قلب کی آنکھوں سے ان تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن ہم جیسے جو عام مومن ہیں وہ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کیسا ہوگا؟ فرمایا کہ جیسے آسمان پہ چاند ہوتا ہے اس کو سب دیکھتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جلوے کو بھی سب دیکھیں گے۔ مگر یہاں پر ایک علمی نکتہ طالب علم ہونے کے ناطے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جنت میں تجلی فرمائیں گے تو مومن دیدار کریں گے، جنت میں وہ نظر دی جائے گی، وہ آنکھیں دی جائیں گی جو اللہ رب العزت کی تجلی کا اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے۔ قرآن مجید میں اسے کو فرمایا وَلَدَيْنَا مزید، کہ ہم مزید بھی عطا فرمائیں گے، تو یہ تجلی جنت میں ملے گی۔ تو علمی نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دیدار تو ہوگا، کرنے والے جب جمال خدا بندی کا دیدار کریں گے تو وہ پیچھے کیسے ہٹیں گے؟ بچہ تو ماں کے سینے سے دودھ پیتا ہے نا، تو اس لیے ہٹ جاتا ہے کہ اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، اور پیاس ہی نہ بجھے تو ماں ہٹائے تو روتا ہے، ہٹتا نہیں۔ تو نقطہ جو ہے یہاں یہ لکھا گیا کہ اگر تو مومنوں کے سامنے جنت میں اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوگی اور مومن خود ہی تجلی سے پیچھے ہٹ جائے تو یہ باعث ملامت ہے مومن کے لیے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ محبوب سامنے ہو اور محب پیچھے ہٹ جائے، محب اپنی نگاہیں کہیں اور پھیر لے، تو اگر مومن دیدار سے پیچھے ہٹے تو باعث ملامت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ مومن کو پیچھے ہٹائے تو شبہ بخالت ہے۔ یہ تو بخیل ہے نا کوئی دیدار کروانے والا کہ ابھی اس کا دل نہیں بھرا تھا اور اس نے کہہ دیا چلو پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو یہاں ایک دلچسپ نقطہ مفسرین نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور مومن اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اب ایسی صورت میں اگر مومن پیچھے ہٹے تو باعث ملامت ہے، اور اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹائے تو شبہ بخالت ہے، تو پھر معاملہ کیا ہوگا؟ تو علماء نے اس کا جواب لکھا کہ اصل معاملہ یہ کہ اللہ رب العزت کی تجلیات دو طرح کی ہیں، ایک جمال والی، ایک جلال والی۔ جمال کی تجلی ہوگی، مومن اللہ کے دیدار میں لگ جائیں گے، ذرا جلال کی تجلی ہوگی، مومن پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو خواہی یاسنی افشاں وخواہی دامن اندر کش، مگس ہرگز نہ خواہد رفت از دکان حلوائی۔ حلوائی کی دکان پہ مٹھائی ہوتی ہے نا، وہ ہٹاتا بھی رہے نا، مکھی نہیں ہٹتی۔ تو مومن کا بھی یہی حال ہے، ہٹانے سے جلدی نہیں ہٹے گا، ہاں
جب جلال کی تجلی ہوگی تب مومن پیچھے ہٹ جائے گا اور پھر جنت کی نعمتوں میں مشغول ہو جائے گا. پھر جمال کی تجلی ہوگی پھر جنت سے ہٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا. 3 چیزیں جو اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کے لیے بنیاد ہیں. ایک ہے اتباع سنت اور اجتناب بدعت. اس لیے کہ جو انسان سنت پر عمل کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. ارشاد خداوندی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے. تو اتباع سنت وہ نعمت ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے. اس لیے سالک کو چاہیے کہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنت سے مزین کر لے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ پا لے. اور دوسری چیز ہے کثرت ذکر، کیونکہ کثرت ذکر سے انسان کو کثرت عبادت ملتی ہے اور عبادت سے انسان کو اللہ کی محبت ملتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ میری اتنی عبادت کرتا ہے حتیٰ احبہ، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اور تیسری چیز انقطاع عن المخلوق، یعنی مخلوق کے ساتھ نفسانی شیطانی شہوانی محبتیں ان سے چھٹکارا پا لینا اور ایک اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسا لینا. یہ 3 کام جس بندے نے کر لیے اس بندے کو اللہ رب العزت کی سچی محبت نصیب ہوتی ہے. اسی لیے کوئی بھی وہ چیز جو انسان کو اللہ سے غافل کرے وہ اس کا صنم، اس کا بت ہوا کرتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا کل ما شغلک عن اللہ فہو معبود، جو تجھے اللہ سے غافل کر دے وہی تیرا معبود ہے. کل ما شغلک عن اللہ فہو صنمک، وہی تیرا صنم ہے. تو اگر کسی کی وجہ سے ہم اللہ سے غافل ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم نفس پرست ہیں، خواہش پرست ہیں، بت پرست ہیں. خدا پرستی کوئی اور چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت عطا فرما دے کہ باقی تمام جو غلط قسم کے تعلقات ہیں اس سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے. مرادی من کا نسیان المرادی اذا رمت السبیل الى الرشاد. سیدنا صدیق اکبر عنہ ہمارے سلسلہ کے سرخیل امام ہیں. ان کے 3 اقوال ایسے ہیں جو سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہیں. سب سے پہلی بات انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں کہی، جس پر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا جو سید الطائفہ کہلاتے ہیں کہ امت محمدیہ میں عظمت باری تعالیٰ کے بارے میں اس سے بلند بات کسی نے نہیں کہی. کیا عجیب بات کہی. انہوں نے فرمایا سبحان من لم یجعل لخلقہ سبیلا الا بالعجز عن معرفتہ. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی معرفت پانے کے لیے عجز کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں بنایا. کتنی اللہ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے. پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنی معرفت پانے کے لیے عجز کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں بنایا. جو اس کے سامنے عاجز بنے گا وہی اللہ کی معرفت کو پا سکے گا. دوسرا وہ فرمایا کرتے تھے لا خیر فی قول لا یراد به وجہ. اس بات میں کوئی خیر نہیں جس بات کا مقصد اللہ کی رضا نہ ہو. ولا خیر فی مال لا ينفق فی سبیل اللہ. اس مال میں کوئی خیر نہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا جائے. اور تیسری بات فرمائی من ذاک خالص محبت اللہ، من ذاک خالص محبت اللہ شغلہ ذالک من طلب الدنیا واوحشہ من جمیع البشر. جو بندہ اللہ تعالیٰ کی خالص محبت کا ذائقہ چکھ لیتا ہے یہ چیز دنیا کی طلب سے اسے ہٹا دیتی ہے اور مخلوق سے اسے متوحش کر دیا کرتی ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر ایک مرتبہ اس محبت کا ذائقہ چکھ لیا تو پھر دنیا کی یہ شیطانی شہوانی محبتیں راستہ نہیں روک سکتی. میت کرنا ہو تیری تو گھبراؤں گلستان میں، رہے تو ساتھ تو صحرا میں گلشن کا مزہ پاؤں. اس لیے یہ محبت ایک عجیب نعمت ہے. اس راستے سے اللہ تعالیٰ پہنچنا بہت آسان ہے. راہ برسوں کی طے ہوئی پل میں عشق کا ہے بہت بڑا حصہ. دل میں محبت ہونا
تو بندے کو پھر نعمتیں بھی مل جاتی ہیں. چنانچہ ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہے، ان کو نبی علیہ السلام سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، عاشق صادق. جب محبت ہو تو پھر بندہ خواب میں بھی وہی کچھ دیکھتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، یعنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا اور صبح اٹھ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب بیان کیا. خواب کیا دیکھا؟ اے اللہ کے نبی، آپ لیٹے ہوئے ہیں اور میں اس طرح نماز پڑھ رہا ہوں کہ گویا آپ کی پیشانی پہ سجدہ کر رہا ہوں. تو جیسے ہی انہوں نے خواب بیان کیا، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ تو نے سچا خواب دیکھا، اب اپنے خواب کو پورا کر لے. اللہ کے محبوب لیٹ گئے. ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی پیشانی پہ سجدہ شکر ادا فرما دیا. محبت وہ نعمت ہے، ایسی سجدہ گاہ کسی کو نصیب ہوئی ہوگی؟ محبت ہے اصل جو ایسی نعمتیں بھی بندے کو دلا دیتی ہے. کاش کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں ایسی مل جائے تو ہمارا بھی زندگی کا مقصد حل ہو جائے. یہاں ایک نقطہ یاد رکھیں کہ یہ جو دنیا کی نفسانی شیطانی محبتیں ہوتی ہیں نا، ان سے بڑا ڈرنا چاہیے، بڑا گھبرانا چاہیے. قرآن عظیم الشان اس سے ایک نقطہ کرتا چلو، اور وہ نقطہ کیا؟ نقطہ یہ ہے کہ عورت محبت کے دعوے داروں سے ہمیشہ خوف کھایا کرے. عورت محبت کے دعوے داروں سے ہمیشہ خوف زدہ رہے. کیوں؟ سیدنا یوسف علیہ السلام تھے، یعقوب علیہ السلام نے محبت فرمائی تو ان کو کنویں میں جانا پڑا، اور جب زلیخا نے محبت کا اظہار کیا تو انہیں جیل میں جانا پڑا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ محبت کے دعوے داروں سے بچے. ایسا نہ ہو کہ کسی کے دعوے کو قبول کر بیٹھے اور اسے بھی ذلت کے گڑھے میں گرنا پڑے یا اسے جیل کی قید تنہائی میں جانا پڑے. عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ سالکین جو ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، متقی بھی ہوتے ہیں، بار بار لکھتے ہیں کہ مقصد پورا نہیں ہو رہا، مقصد پورا نہیں ہو رہا. بھئی یاد رکھیں، مقصد پورا ہونے کا وقت پوری زندگی ہے. مقصد پورا ہونے کا وقت پوری زندگی ہے. کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری وقت پر رحمتیں اترتی ہیں. عمل کے اختتام پر آپ اجرت نہیں دیتے بندے کو. جو آپ کے گھر مزدوری کے لیے آتا ہے تو پیمنٹ کون سی کرتے ہیں؟ صبح کرتے ہیں، دوپہر کرتے ہیں، یا کب کرتے ہیں؟ شام کو، جب مزدوری مکمل ہونے کا وقت ہوتا ہے. تو جس طرح ہم مزدور کو مزدوری دیتے ہیں جب مزدوری ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے، کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا بھی معاملہ ایسا، بندہ ساری زندگی اللہ کے تلاش میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بسا اوقات موت کے قریب جا کر اس کو گوہر مقصود عطا فرما دیتے ہیں. تو اس لیے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اس معاملے میں، لگا رہے. ہمارے مشائخ نے دادم آخر دمے آخر بود کہ عنایت بات صاحب سر بود. اسی لیے قرآن مجید نے 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا. ایک کو فرمایا اصحاب المیمنہ، جنت والے. ایک کو فرمایا اصحاب المشأمہ، جہنم والے. اور تیسرے کو کہا والسابقون. یہ جو سابقون ہے نا، اصل میں یہی ہے اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ کے راستے میں سبقت پانے والے. یہ قلیل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان قلیل لوگوں میں شامل فرما دے. ایک بات ذرا سمجھنے کے قابل ہے. کسی نے پوچھا نوجوانوں سے کہ ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ تو کسی نے کہا جی بجلی سے، کسی نے کہا سانپ سے، کسی نے کہا ڈاکو سے، ایک نے کہا شیر سے، اور ایک پیچھے بیٹھا تھا اس نے کہا بیوی سے. خیر اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے، اس بیچاری کی ایسی ہوگی. مگر پھر ان بزرگوں نے بات سمجھائی. انہوں نے بات یہ سمجھائی کہ دیکھو، ہم جب بجلی سے ڈرتے ہیں نا تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بجلی لگے گی، جھٹکا پڑے گا اور ہم مر جائیں گے. سانپ سے ڈرتے ہیں، سانپ کاٹے گا ہم مر جائیں گے. شیر سے ڈرتے ہیں، شیر ہمیں کھا جائے گا ہم مر جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ اصل ڈر انسان کے ذہن میں کس چیز کا ہوتا ہے؟ موت کا ڈر ہوتا ہے. جو اصل بنیاد ہے نا ڈر کی، وہ ڈر کس چیز کا؟ موت کا. ساری دنیا موت سے ڈرتی ہے اور موت عشق الہی کے جذبے سے ڈرتی ہے. ساری دنیا کس سے ڈرتی ہے؟ موت سے ڈرتی ہے. اور موت کس سے ڈرتی ہے؟ عشق الہی کے جذبے سے ڈرتی ہے. چنانچہ سیدنا
خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، انہوں نے موت کو فتح کر لیا تھا. فرماتے ہیں میں جہاں دشمن کا زیادہ جم گھٹا دیکھتا تھا وہاں میں قدم بڑھاتا تھا. پوری زندگی ایسی طرح سے انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، مگر موت ان کو نہ آ پائی، اس لیے کہ انہوں نے موت کو فتح کر لیا. اللہ والے وہ موت سے نہیں ڈرتے، بلکہ وہ تو موت کے منتظر رہا کرتے. اسی لیے ایک بزرگ تھے، ملک الموت کو دیکھا تو فرمایا کتنا اچھا مہمان آیا، میں تو 20 سال سے تیری آمد کا منتظر تھا. ایک صحابی شہید ہونے لگے، فرمایا خود تو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو یہ محبت الہی عجیب نعمت ہے. مشائخ کرام اس محبت الہی کے جذبے کو بیدار کر دیتے ہیں. انسان کے سینے میں محبت الہی کے اس جذبے کو بیدار کر دیتے ہیں. آپ ان کی صحبت میں آئے، چند دن بیٹھ کے آپ کے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کے جذبے میں اضافہ ہوگا. آپ کا دل گواہی دے گا کہ اب اللہ تعالیٰ سے محبت کا انداز کچھ اور ہے. تاہم ایک لفظ ہے محبت اور ایک لفظ ہے عشق، ہیں تو دونوں عربی کے لفظ، مگر قرآن مجید میں محبت کا لفظ استعمال ہوا، عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا. احادیث میں ایک جگہ عشق کا لفظ استعمال ہوا ہے. ہم نے ایک مرتبہ اس کی تلاش کی، 4-6 مہینے لگے، بالآخر کنز المال میں ایک روایت ملی جس میں یہ لفظ استعمال کیا گیا تھا. لیکن قرآن مجید میں فقط محبت کا لفظ استعمال ہوا. آخر اس کی کیا وجہ؟ ہماری زبان میں عشق کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، فارسی میں تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے. شاد باد عشق خوشتا دائے ماں، اے دوائے جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے کہ افلاطون جالی نوس ماں. لیکن قرآن مجید میں عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا. تو بہت عرصہ ہمیں بھی اس کی تلاش رہی کہ بھئی اس نے معرفت کیا کہ محبت کا لفظ استعمال تو ہوا، یحبہم ویحبونہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مگر عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا. تو پھر جا کر کہیں اس کی حقیقت اللہ والوں کی محفل میں بیٹھ کے سمجھ میں آئی. دیکھیں محب میں اور عاشق میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. عاشق جو ہوتا ہے نا، اس کے دل میں محبت جنون کی حد تک آ چکی ہوتی ہے، اور اب اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی خواہش کو پوری کرنا چاہتا ہے. اگر عشق ہے تو بس وہ ہر قیمت پہ محبوب تک پہنچنا چاہتا ہے، نہ اس کو عزت کی پرواہ نہ بے عزتی کی پرواہ. عشق جنون کی کیفیت ہے، اور عاشق کیا چاہتا ہے؟ میری خواہش پوری ہو جائے. اس کے دل میں اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ چیز غالب ہوتی ہے. اس لیے وہ شکوہ کرتا ہے کہ شب وصال بہت کم ہے آسمان سے کہو، شب وصال بہت کم ہے آسمان سے کہو کہ جوڑ دے کوئی ٹکڑا شب جدائی کا. تو عاشق چاہتا ہے کہ شب وصال بڑی لمبی ہوتی، کیونکہ وہ اپنی خواہش اپنی آرزو کو پورا کرنا چاہتا ہے. محب کی کیفیت ایسی نہیں ہوتی. محب سراپا تسلیم و رضا ہوتا ہے، اور وہ محبوب کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، محبوب کی رضا میں راضی ہوتا ہے. اس لیے محب کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ نہ تو ہجر ہے اچھا، نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. تو چونکہ محب کے اندر ادب غالب ہوتا ہے اور عاشق کے اندر خواہش غالب ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں محبت کے لفظ کو استعمال فرمایا، عشق کے لفظ کو استعمال نہیں فرمایا. یاد رکھیے کہ انسان کی بزرگی تمام مخلوقات کے مقابلے میں اسی درد محبت کی وجہ سے. اگر یہ درد محبت دل میں نہیں تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں. اور یہی چاہت آپ کو یہاں لے کے آئی. توجہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہاں پہنچا دیا، یہ اس بات کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہمارے بارے میں خیر کا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہمارے بارے میں، اگر اللہ تعالیٰ کچھ نہ دینا چاہتے تو طلب کا مادہ ہی نہ عطا فرماتے. جب وہ طلب کا مادہ دے دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ دینے کا ارادہ پہلے سے کر چکے ہوتے ہیں. جب افسر نے کسی کو کچھ نہیں دینا ہوتا تو نوکر کو کہتے ہیں میں اسے ملنا ہی نہیں چاہتا، وہ ملنے کا موقع ہی نہیں دیتا. کام کیا نہیں کرنا، دینا جو کچھ نہیں، کہتے ہیں اس کو بھگتا دو، ملتا ہی نہیں. تو جب ملنے کا موقع دے دیا تو اس کا مطلب کہ کچھ دینے کا ارادہ ہے نا.
اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہنچا دیا اپنی محبت میں، تو انشاءاللہ یہی اس بات کی دلیل کہ اللہ رب العزت کا ارادہ ہمارے بارے میں خیر کا ہے۔ تاہم اس راستے پہ ہم محبت کو بھی لے کے چلیں اور اپنی عقل و دانش کو بھی لے کے چلیں، سمجھداری سے کام کریں نا۔ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیلنس برقرار نہیں رکھتے، مثلا ذکر میں لگے تو اتنا کہ پھر اہل خانہ کو ہی بھول گئے، یا اہل خانہ میں لگے تو اتنا کہ پھر ذکر کو ہی بھول گئے۔ اسی لیے عقل و دانش اور عشق اس راستے میں اگر برابر چلے تو بندے کی پرواز جلدی ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے ایک عجیب بات لکھی، غربیاں را زیر کی ساز حیات، شرقیاں را عشق رمز کائنات، زیر کی از عشق گردد حق شناس، کار عشق از زیر کی محکم اساس، عشق جو با زیر کی ہم سر بود، نقش بندے عالم دیگر بود۔ تو بیلنس رکھنے والا ہمیشہ اس راستے میں جلدی آگے بڑھتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے دفتروں سے چھٹی کر لیں، کاروبار ختم کر دیں اور آ کے ذکر سیکھیں، نہیں، ہم اتنا کہتے ہیں اپنا فارغ وقت دین کے لیے نکال لیں۔ اب یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، آپ کے لیے فارغ وقت کہیں نہ کہیں تو لگانا ہی ہے۔ کوئی ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھے گا، کوئی اخبار لے کر بیٹھ جائے گا، کوئی ٹیلی فون لے کر بیٹھ جائے گا، یہ اللہ مارے، یہ آج کل سیل فون بھی عجیب ہیل فون بن گیا ہے۔ لوگوں تو نام سیل فون رکھا تھا نا، اور میں نے اس کا نام ہیل فون رکھا ہے، دوزخ کا فون، اس لیے کہ اکثر بیشتر کالیں وہ ہوتی ہیں جو بندے کو دوزخ پہنچانے میں گھوڑے کی ٹانگ کا کام کرتی ہے۔ تو یہ سیل فون نہیں، یہ ہیل فون ہوتا ہے۔ اور کئی مرتبہ لوگوں کو دیکھا کہ 2 منٹ کی بات ہوتی ہے، آدھے گھنٹے سے پہلے فون ہی بند نہیں کرتے، اگلا کہہ بھی رہا ہوتے اچھا جی بہت اچھا، سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اب یہ جان چھڑانا چاہتے ہیں، جان چھوڑتے نہیں، تسلی سے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے چونکہ کال ملا لی، اب پونا گھنٹہ ہمارا ہو گیا۔ باہر ملک والے کہتے ہیں جب تک ہمارا کارڈ ختم نہیں ہوگا اب تب تک فون بند نہیں ہو سکتا، اگلے کی چاہے نماز کی تکبیر اولیٰ جا رہی ہے۔ تو بھئی سیل فون کو سیل فون کی حد تک استعمال کرنا چاہیے۔ فارغ وقت نہ ٹیلی فونوں کے لیے، نہ اخباروں کے لیے، نہ ٹی وی کے لیے، فارغ وقت اللہ کی یاد کے لیے۔ فارغ وقت کس کے لیے؟ اللہ کی یاد کے لیے۔ آپ رات کو جلدی سوئیں، عشاء کے بعد جلدی سونے کی عادت بنائیں، اور پھر تہجد میں آپ دیکھیں کیسے آسانی سے آپ کو اٹھنے کی توفیق ہوگی۔ جب سوئیں گے رات کو 1 اور 2 بجے، پھر تہجد تو کیا فجر بھی گئی، اور آج کل یہی حالت ہوتی ہے۔ اور شیطان ایسا خبیث ہے کہ یہ دل میں یہ رکھتا ہے کہ نہیں تہجد پڑھنی ہے، مگر سلاتا 2 بجے ہے۔ اس کو پتہ ہے نا کہ جب 2 بجے سوئیں گے تو پھر خواہش دل کی کیا کرے گی، آنکھ کیسے کھلے گی۔ تو عشاء کے بعد کچھ لوگ تو مجھے لگتا ہے جاگتے عشاء کے بعد ہے، ایسے فریش ہوتے ہیں عشاء کے بعد جیسے ان کا دن تو اب شروع ہو رہا ہے۔ اب وہ بیوی کو لے کے نکلیں گے گھومنے کے لیے، باہر کھانے کی عادت، یہ بھی مصیبت ہے۔ ہمارے مشائخ میں سے کبھی کسی نے اس عادت کو نہیں اپنایا کہ بیوی کو لے کے باہر جائے کھانے کے لیے، یہ فاسقوں کی عادت ہے، یہ فرنگیوں کی عادت ہے، اور آج کے مسلمان نوجوان اسی پر عمل کرتے پھر رہے ہیں۔ آپ جو چیز باہر سے کھانا چاہتے ہیں لائیں اور گھر میں بیٹھ کے تنہائی سکون سے کھائیں۔ غیر محرموں کے مجمع میں بیوی کو لے کے بیٹھ کے کھانا، یہ کہاں کا انصاف؟ تو عشاء کے بعد دن شروع نہیں ہوتا، رات شروع ہوتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ والحدیث بعدھا، عشاء کے بعد بات کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ یعنی کوئی مجلس ہو تو وہ تو اور بات ہے، مقصد ہے، دین کا کام مقصد ہے۔ جب عام معمول ہے تو بس عشاء کے بعد جلدی سونے والی سنت پہ عمل کر لیجئے، اللہ تعالیٰ تہجد کی سنت پر آپ کو عمل نصیب فرما دیں گے۔ اور جب آپ عشاء کے بعد جلدی سونے والی سنت پر عمل نہیں کریں گے تو تہجد کی نعمت خود بخود آپ سے دور ہو جائے۔ وہ اور لوگ تھے جو ساری ساری رات اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار دیتے تھے۔ ہمارے تو جسموں میں طاقت اتنی نہیں، نیند پوری نہ ہو تو ہم تو نماز میں بھی صحیح جو ہے وہ انداز سے الفاظ ادا نہیں کر سکتے۔ ہماری تو حالت ہی ہے۔ اللہ کے وہ بندے جو راتوں کو عبادت میں گزارتے تھے، سبحان اللہ، ان کی زندگی عجیب۔ چنانچہ ریحانہ مجنونہ کے بارے میں آتا ہے، تہجد میں اٹھتی تھی اور ایک فکرہ کہا کرتی تھی کہ چاہنے والی
اپنے پیارے کی طرف جا رہی ہے، چاہنے والی اپنے پیارے کی طرف جا رہی ہے. پھر وضو کر کے مصلی پہ کھڑی ہوتی تھی اور صبح سحری وقت تک اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہا کرتی تھی. ابو عامر واعظ نے ایک خادمہ خریدی. فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میرے لیے تو 12 مہینے برابر ہے، دن میں روزہ، رات اللہ کی یاد کے لیے. اب یہاں پر میں آپ سے ایک نقطے کی بات عرض کروں گا، توجہ فرمائیے گا، فائدہ ہوگا. پتھر پہ آپ پانی ڈالیں تو وہ بھیگ تو جائے گا، پانی کو چوس تو لے گا، مگر مزے سے نہ واقف نہ آشنا ہوگا. پتھر ہے نا، پانی تو پی لیا اس نے مگر مزے سے نہ آشنا. لیکن زبان پہ آپ شربت ڈالیں تو زبان شربت کو بھی چوسے گی اور ساتھ مزے سے بھی آشنا ہوگی. وجہ کیا ہے کہ زبان زندہ اور پتھر. اسی طرح کچھ لوگوں کے دل پتھر کی طرح ہوتے ہیں، وہ نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں، مگر الفاظ کے مزے سے نہ آشنا ہوتے ہیں. اور کچھ لوگوں کے دل زندہ ہوتے ہیں، جب ان کی زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں تو الفاظ کی کیفیات سے ان کے دل بھی مزے پا رہے ہوتے ہیں. ایک مالک نے اپنے باندی سے کہا کہ بستر لگا دو. اس نے پوچھا جی آپ کا بھی کوئی مولا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے. اس نے پوچھا جی کیا آپ کا مولا سوتا بھی ہے؟ اس نے کہا وہ سوتا تو نہیں. کہنے لگے بڑے شرم کی بات ہے کہ مولا تو جاگ رہا ہو اور اس کا غلام سو رہا ہو. اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیح، تو ستا تیرا رب جاگدا تیری ڈاٹے نال قریب. اللہ سے دل لگانا اور پھر تہجد میں سوئے پڑے رہ جانا، مردار کی طرح پڑے ہوتی. اس پہ روئے، اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے اپنے مقبول بندوں کے اس مقبول وقت میں اپنے سامنے کھڑے ہونے سے محروم نہ فرما. جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی تو پھر یہ نعمت آپ کو آسانی سے نصیب ہو جائے گی. اسی لیے عزیز دوستو، ایک فکر توجہ سے سننا کہ نماز کو حاکم وقت کی بیگار سمجھ کے نہ پڑھنا، نماز کو حاکم وقت کی بیگار سمجھ کے نہ پڑھنا، وسیلہ لقائے یار سمجھ کے پڑھا کرنا. یہ حاکم کی بیگار نہیں، یہ تو وسیلہ لقائے یار ہے. جب یہ وسیلہ لقائے یار بنے گی پھر تہجد میں اٹھنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی. یعنی جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے. دوسری جگہ فرمایا کہ میرے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی. اور تیسری جگہ فرمایا وجبت محبتی، جو لوگ صلہ رحمی رشتے ناطے جوڑتے ہیں ان کے لیے بھی میری محبت واجب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا کر لیجئے اور اعمال کے مزے لوٹیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفات باقی رہتی ہیں. ایک صاحب پوچھنے لگے کہ جی کچھ لوگ ہوتے ہیں مرتے ہیں تو ان کا تذکرہ ہی ختم ہو جاتا ہے، دنیا میں بڑے مشہور، مرے تو ساتھ ہی ختم. اور کچھ لوگ دنیا میں اتنے مشہور نہیں ہوتے، مرنے کے بعد زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں، زیادہ مقبول ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ تو کسی اللہ والے نے اس کا جواب دیا. اس نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ کی صفات فانی نہیں باقی ہے. اس لیے جو بندہ دنیا میں تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے مزین کر لو، اس پر عمل کر لیتا ہے اور اپنے اندر وہ صفات پیدا کر لیتا ہے، وہ جب فوت بھی ہو جاتا ہے اللہ کی صفات باقی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کا تذکرہ بھی دنیا میں سلامت رکھتے ہیں. سب دست بر جریدائے عالم دوام ماں. تو جب دل میں محبت ہو پھر دماغ بھی کام کرتا ہے، فراست نصیب ہو جاتی ہے. ابو بکر دراق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ محفل میں کہا کہ 4 چیزیں ملنی ناممکن ہے. 4 چیزیں ملنی ناممکن ہے. شاگرد نے پوچھا کہ کون سی؟ انہوں نے فرمایا لقمہ حلال، دوسرا فرمایا مخلص یار، تیسرا فرمایا طاعت بے ریا، اور چوتھا فرمایا عالم بے تما.
یہ 4 نعمتیں آج کے دور میں ملنی ناممکن ہے۔ شاگرد نے کہا کہ حضرت مجھے چاروں حاصل ہیں، تو استاد حیران ہوئے، پوچھنے لگے بھائی آپ کو کیسے حاصل؟ اس نے کہا کہ حضرت میں غصے کا گھونٹ پیتا ہوں، یہ لقمہ حلال کی مانند ہے۔ میرے غصے کا گھونٹ جو میں پی لیتا ہوں یہ کیا ہے؟ لقمہ حلال کی مانند ہے۔ اور میں نے قرآن کو اپنا مسنہ بنا لیا، یار بنا لیا، تو یہ سب دنیا میں سب سے بڑا مخلص میرا یار ہے۔ اور تیسرا، میں مراقبہ پابندی سے کرتا ہوں، یہ طاعت بیریا ہے۔ اور چوتھا، میں نے اللہ سے محبت کر لی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عالم بے تما ہے، وہ ایسا عالم ہے جس کو کوئی تما نہیں مخلوق سے۔ تو استاد نے یہ بات سنی اور اسی وقت اس بات پر اپنے شاگرد کو اجازت اور خلافت سے سرفراز فرمایا تجھے نسبت کا نور نصیب ہے، یہ نسبت تجھے ان باطن کی معارف کو تیری زبان سے نکلوا رہی ہے۔ تو دیکھیے قرآن مجید میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا نا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جائیے وہ باغی طاغی بن گیا، تو ساتھ یہ بھی فرمایا فقولا له قولا لینا، تسنیہ صیغہ، تم دونوں اس کے ساتھ نرمی کی بات کرنا۔ تو یہاں مفسرین ایک عجیب نقطہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر اتنی شفقت ہے کہ فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیج رہے ہیں اور ان کو فرماتے ہیں کہ نرمی کا معاملہ کرنا، تو جو بندہ سر سجدے میں ڈال کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوگا، اللہ اس بندے کے ساتھ کتنا نرمی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ بندے کو بولنا سکھا دیتی ہے۔ مجبور ہوتے ہیں نا انسان جذبات کی وجہ سے، خود بخود باتیں نکلتی ہے۔ جیسے وہ بنی اسرائیل کا بوڑھا تھا، محبت میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا، اے اللہ میں نے سنا آپ کی بیوی نہیں، بچے نہیں، تو آپ میرے پاس آئیے، میں آپ کی خدمت کروں گا، میں آپ کی یہ مہمان نوازی کروں گا، لگا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا، اس کو فرمایا کہ وہ بوڑھے ایسی بات کر دی اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف، تو وہ تو محبت میں کر رہا تھا، وہ گھبرا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے، اللہ تعالیٰ کا پیغام آ گیا، وحی آ گئی، فرمایا اے میرے پیارے نبی علیہ السلام، تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی، میں نے آپ کو جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، میں نے توڑنے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا۔ تو یہاں پر علماء نے لکھا کہ وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی باتیں کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں مگر محبت سے کر رہا ہے، جب وہ باتیں اللہ کو اتنی پسند ہوں گی تو اگر کوئی بندہ وہ باتیں کرے جو اللہ کے شایان شان ہو اور محبت سے کرے تو پھر اللہ کو وہ باتیں کتنی پسند آئے۔ اس لیے ایسی محفلیں جہاں اللہ کی محبت کی باتیں ہوتی ہیں نا، نزلت علیہم السکینہ، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ملائکہ آتے ہیں، اور جب واپس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے کارگزاری پوچھتے ہیں کہاں سے آئے، وہ پھر بتاتے ہیں، اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں تم گواہ رہنا، میں نے ان بندوں کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، تو فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ، کچھ لوگ تو وہ تھے جو اس محفل میں شرکت کے لیے آئے، مگر کچھ وہ بھی تھے جو راستہ گزر رہے تھے اور دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، تماش بین تھے، اے اللہ ان کے بارے میں کیا حکم؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مجلس میں آنے والے لوگ تھے، ہم رجال لا یشقا جلیسہم، یہ میرے وہ بندے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا۔ تو تماش بینوں کی جب اللہ مغفرت فرماتے ہیں تو جو ہزاروں میلوں کے سفر کر کے آئے ہو اللہ تعالیٰ پھر ان کی مغفرت کیسے نہیں فرمائے گی؟ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہاں ملا دیا، پہنچا دیا، ہمارے پروردگار کا ارادہ ہمارے بارے میں خیر کا ہے۔ اچھا بوڑھے کی بات چل پڑی تو آپ کو ذرا 2-3 باتیں اور بھی بوڑھوں کی سنا دیں۔ ایک مرتبہ کوئی رمضان مبارک کی رات تھی یا 15 شعبان کی رات، مسجد میں لوگ عبادت کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، تو اس عاجز کے قریب ہی ایک بوڑھا بیٹھا، وہ بھی اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا، مگر اس نے ایک دعا ایسی مانگی کہ اس دعا کو سن کر بس میری تو رات بن گئی،
لوگ کہتے ہیں یو میڈ مائی ڈے، اور میں کہتا ہوں ہی میڈ مائی نائٹ، اس نے میری رات بنا دی۔ اللہ اکبر۔ پنجابی زبان میں دعا مانگ رہا تھا تو دعا مانگتے مانگتے کہتے ہیں اللہ ماں ایک ویری جنت چ وڑن دیوی ادا آپ لگا بچہ۔ ترجمہ، اے اللہ ایک مرتبہ مجھے جنت میں داخل ہونے دینا، آگے میں پھرتا رکھوں گا۔ اللہ محبت میں کہہ رہا تھا اے اللہ بس ایک مرتبہ مجھے جنت میں داخل ہونے دے گا، آگے میں خود ہی پھرتا رکھوں گا۔ واہ میرے مولا، بوڑھوں کی باتیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی بال سفید ہو گئے تھے مگر دل جوان تھا، تب بیوی فوت ہو گئی۔ اب بڑی مشکل ہوتی ہے ایسے بندوں کو کہ بال سفید ہو جائیں اور دل جوان ہو تو رشتے تو جلدی ملتے نہیں۔ بیچارے نے کوشش تو بڑی کی لیکن رشتہ جلدی ملتا نہیں تھا، جہاں بھی رشتے کا پیغام وہیں سے نہ وہیں سے نہ وہیں سے نہ۔ تو بیچارہ ایک مرتبہ وضو کر کے جو اٹھا تو اٹھتے ہوئے پنجابی زبان میں کہنے لگا اللہ کلا تو ہی چنگا اچھا لگنا ہے، اے اللہ اکیلا تو ہی اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، اگلے دن اس کی شادی کا معاملہ طے ہو گیا۔ اور واقعی ہم نے اس کا تجربہ کیا، جس بندے کی شادی میں رکاوٹ ہونا وہ تنہائی میں یہی کہ اللہ اکیلا تو ہی اچھا لگتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بڑھیا تھی، اس کو کہا گیا کہ ایک دعا مانگو قبول ہوگی مگر دعا ایک ہو۔ اب وہ لمبی عمر بھی چاہتی تھی، باقی نعمتیں بھی چاہتی تھی، تو اس نے ایک فکرے میں دعا مانگی، اے اللہ میں اپنی آنکھوں سے پوتے کو سونے کے چمچ سے کھاتا دیکھوں۔ اے اللہ میں اپنی آنکھوں سے پوتے کو سونے کے چمچ سے کھاتا دیکھوں۔ اب دیکھو صحت بھی مل گئی، پوتے ہونے تک زندگی بھی مل گئی اور اولاد بھی مل گئی، اور اللہ نے رزق بھی دیا کہ سونے کے چمچ سے کھاتا بھی دیکھ لیا۔ اللہ کی شان، محبت انسان کو بڑا کچھ سکھا دیتی ہے۔ تو ہم بھی اپنے اللہ سے ایسے راز کی باتیں کیا کریں، تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کو پکارا کریں، دل کی تاریں چھیڑا کریں، اپنے اللہ سے دعائیں مانگا کریں، اے اللہ مجھے اپنا بنا لے۔ ہے تو کسی فاسقہ کی بات لیکن بات اس سے بڑی عجیب تھی، ہے تو کسی فاسقہ عورت کی بات لیکن بات عجیب تھی۔ کہتی ہے اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی میں بازی، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی میں بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں گی تو میں تیری۔ محبت ہے نا، محبوب کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ چنانچہ یہ تو ایسے بنیاد اس آیت سے باندھی ذرا متوجہ کرنے کے لیے، ایک اللہ والے تھے، انہوں نے ایک دعا مانگی، اور محبت کی دعا میں کچھ لطف بھی عجیب ہوتا ہے۔ دعا کیا مانگی؟ دعا مانگی یا رب انت تعلم انی احب الصالحین وان لم اکن صالحا، اے پروردگار آپ جانتے ہیں میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں خود نیک نہ بن سکا۔ اب دیکھو محبت کیسی دعائیں کروا رہی ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آج رات تہجد میں آپ اٹھیں گے نا تو پھر آپ بھی اسی طرح محبت سے مانگنا، اللہ سے مانگنے کا سلیقہ نمونے آتے ہو نا ایک دو، تو پھر آگے کچھ خود ذہن کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا یا ربی انت تعلم انی احب الصالحین وان لم اکن صالحا، اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں گو کہ میں خود نیک نہ بن سکا۔ یا رب انت تعلم انی اکرہ الفاسقین وان کنت فاسقا، اے اللہ تو جانتے ہیں میں فاسقوں سے نفرت تو کرتا ہوں اگرچہ میں خود بھی فاسق بن بیٹھا۔ یا رب لو اعلم، اے میرے پروردگار اگر میں جانتا ان دخول الجنت یزید فی ملکک شیئا ما سألتک الجنہ، اگر میں جانتا کہ میرا جنت میں داخل ہونا تیرے ملک میں اضافے کا سبب بنے گا تو اے اللہ میں آپ سے جنت نہ مانگتا۔ ولو عالم، اور اگر میں جانتا ان النجات من النار، کہ اگر آگ سے میری نجات تنقص من ملک کا شیئا آپ کی بادشاہی میں کچھ کمی کر دیتی، ما سألتک النجات منہا، میں جہنم سے کبھی نجات نہ مانگتا۔ یا رب ان
انت فمن یرحمنی، اے اللہ اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو پھر مجھ پہ کون رحم کرے گا۔ جب ان محبت بھرے الفاظ سے بندہ مانگے تو پھر اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ چنانچہ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ قبرستان گیا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ کسی قبر کے قریب بیٹھی دعا کر رہی تھی۔ دعا کرتے ہوئے اس نے یہ کہا اللہم انک کائن قبل کل شیء، اے اللہ آپ ہر چیز سے پہلے سے ہیں، وانک کائن بعد کل شیء، اور ہر چیز کے بعد بھی آپ ہوں گے، وانک خالق کل شیء، اور آپ ہر چیز کے خالق ہیں، وانک یا ربی قد خلقتنی ابویا من قبلی، اے اللہ آپ نے مجھ سے پہلے میرے ماں باپ کو پیدا کیا، ثم خلقتنی بعدہما، ان کے بعد پھر آپ نے مجھے ان میں سے پیدا کیا، وانک آنستنی بہما ما شئت، اور اے اللہ آپ نے چاہا مجھے ان والدین سے محبت عطا فرما دی، پھر ان میرے والدین کو مجھ سے جدا فرما دیا، اللہم فکن لہما راحما، اللہ ان دونوں پر رحیم بن جانا، وکن لی بعدہما حافظا، اور ان کے بعد میرے لیے محافظ بن جانا۔ امام اصمعی کہتے ہیں میں نے ایسی دعا سنی تو میں بڑا حیران ہوا، تو میں نے اسے کہا کہ اے خاتون تیرا کلام تو بڑا پر اثر، تو وہ کہنے لگی کہ بخدا میں آپ کی محرم عورت نہیں کہ آپ میرے ساتھ اس بے تکلی کے ساتھ گفتگو کریں۔ فرماتی ہے ففررت واللہ عنہا حیا منہا، مجھے اتنی حیا آئی کہ میں اس سے فوراً دور چلا گیا۔ اللہ سے چاہنے والے دیکھو اللہ تعالیٰ سے کیسی محبت کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ اب ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اگر ایسی محبت عطا فرما دے تو پھر ہمیں بھی مانگنے کا سلیقہ آ جائے گا، اور جس کو مانگنے کا سلیقہ آ گیا اس کو اللہ تعالیٰ نے بس اس کے دامن ہی بھر دیے، دامن عطا بھر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کرنے۔ ابھی آج اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہے، لیکن آخری ایک دو باتیں ادھر توجہ طلب ہے۔ کیا دنیا کا دستور ہے کہ دوست کی ملاقات سے پہلے خوشبو لگاتے ہیں، دلہن خامد کی ملاقات سے پہلے خوشبو لگاتی ہے، دلہا دلہن سے ملاقات سے پہلے خوشبو لگاتا ہے، یار لوگ اپنے دفتر جانے سے پہلے خوشبو لگا کے نکلتے ہیں۔ نیک اعمال خوشبو کی مانے لیں، ہمیں چاہیے ہم کثرت سے نیک اعمال دنیا میں کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے پہلے اپنے آپ کو خوشبو لگانے کی مانے لیں۔ دلہن کو کیوں سجاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ پہلی نظر میں خاوند کو پسند آ جائے۔ دلہن کو اس لیے سجاتے ہیں، تیار کرتے ہیں کہ وہ پہلی نظر میں اپنے خاوند کو پسند آ جائے۔ اگر دلہن کو اس لیے سجاتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو حضوری کے ساتھ توجہ کے ساتھ سجائیں، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی نظر بندے کے کس عمل پہ پڑھنی ہے؟ ہم بھی نماز کو تسلی سے پڑھیں تاکہ ہماری نماز بھی قیامت کے دن اللہ کو پسند آ جائے۔ میرے دوستو ہم نے کوئی 2 رکعت ایسی پڑھی کبھی؟ آج نیت کر لیجئے کہ ہم تہجد میں اٹھیں گے اور تسلی کی 2 رکعت پڑھیں گے، ایسی کہ بس اللہ کے سوا ہمیں کسی کا خیال دل میں نہ۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات کہی، فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام فرمایا، یا یہ کسی کتاب میں حدیث پاک کا ٹکڑا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے عبدی قد طہرت منظر الخلق سے ہی، اے میرے بندے تو نے مخلوق کو دکھانے کے لیے اپنے چہرے کو سالوں سجایا، فہل طہرت منظری سا، کیا تو نے کبھی اپنے آپ کو میرے لیے بھی سجایا؟ ذرا اس پر غور کیجیے۔ عبدی قد طہرت منظر الخلق سنین، میرے بندے تو نے انسانوں کی خاطر اپنے آپ کو سالوں تیار کیا۔ دلہن اپنے خاوند کے لیے گھنٹوں بیوٹی پارلر میں تیار ہوتی ہے، خاوند اپنی بیوی کی خاطر غسل کر کے خوشبو لگا کے تیار ہوتا ہے، لوگ اپنے افسر کی ملاقات کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہم مہمان کے آنے کی خبر سنتے ہیں تو اچھے کپڑے پہن کے تیار ہوتے ہیں، کہیں ملنے کے لیے تقریب میں جائیں تو وہاں تیار ہو کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی عجیب بات فرمائی،
عبدی قد طہرت منظر الخلق سنین، میرے بندے تو نے سالوں انسانوں کی خاطر اپنے آپ کو تیار کیا. فہل طہرت منظر عیسیٰ، کیا کبھی تو نے اپنے آپ کو میرے لیے بھی تیار کیا؟ اگر تو اخلاص کے ساتھ بیٹھ کے وضو کرتا، تیرے ہاتھ دھلتے تو گناہ بھی دھل جاتے، تیرے چہرے کی گناہ دھل جاتے، تو وضو سے فارغ ہوتا، تیرا بدن پاک ہو جاتا، پھر تو مصلی پہ توبہ کی نیت کے ساتھ کھڑا ہوتا. میرے بندے تیرا سر سجدے میں جب جھک جاتا، میری رحمت برستی، تیرا دل پاک ہو جاتا. اے بندے، کیا تو نے کبھی اپنے آپ کو میرے لیے بھی تیار کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال پوچھ لے کہ تم سالک بنے پھرتے ہو، تم اپنے آپ کو صوفی صافی کہتے ہو، بتاؤ کبھی تم نے اخلاص کی ایسی 2 رکعت پڑھی میری رضا کی خاطر؟ کبھی مصلی پہ اس لیے قدم رکھا میں اپنے رب کے لیے تیار ہو کے آ گیا؟ اس احساس کے ساتھ تو نماز شاید ہم نے نہ پڑھی ہو. اگر کبھی نہیں پڑھی تو آج کی رات تہجد میں اٹھ کر نماز پڑھ لیجئے اور اپنے رب سے کہیے، اے اللہ، اس جسم کو مخلوق کی خاطر ہم نے ہزاروں بار سجایا. اللہ حق تو یہ بنتا تھا کہ آپ کے لیے زیادہ سجاتے. آج بات سمجھ آئی. اللہ، آج ہم آپ کے سامنے ساری دنیا کو پیچھے کر کے تکبیر پڑھ کے کھڑے ہیں. مولا، آپ کی محبت کی تلاش میں آج مصلی پہ ہم اس لیے کھڑے ہو گئے. ہم سجدے میں سر جھکائیں گے، دامن پھیلائیں گے. اللہ، آپ ہمارے دامن کو بھر دیجیے گا. ہم تو آپ سے آپ کو چاہنے کے لیے یہاں آئے. اللہ، تیرے بنا بھی کیا جینا، آپ کے بغیر زندگی کا کیا مزہ. جب اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف فرما کر ہمارے دلوں کو اپنی رحمت کے نور سے منور فرمائیں گے. لہذا آج کی اس محفل میں یہ نیت کر لیجئے، ہم نے بقیہ جو وقت بھی یہاں گزارنا ہے، ہم نے اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی ہے، اللہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت مانگنی ہے کہ اے اللہ ایسی محبت عطا فرمائیے، میں جو بھولوں تجھے تو مر جاؤں، تیرا پہرا ہو میری سانسوں پر. اللہ ایسی محبت عطا فرما، کس کو معلوم جان کب نکلی، محبتیں ہم تو یاد جانا میں، ہمیں یاد ایسی نصیب فرما کہ ہمیں جان نکلنے کا بھی پتہ نہ چلے. ایسی آپ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے. لہذا آج اپنے سب گناہوں پہ سچی توبہ کر کے اپنے رب سے صلح کر لیجئے. آج تک ہم نے گناہوں کے ذریعے اپنے رب کو ناراض کر لیا. یار کو منانے کے لیے لوگ منتیں کرتے ہیں، سماجت کرتے ہیں، پاؤں پکڑتے ہیں. آج ہم بھی اپنے اللہ کے سامنے سر سجدے میں ڈالے. اللہ، یوں ہی سمجھ لیجئے ہم آپ کے سامنے بچھ گئے، آپ کے پاؤں پکڑ لیے. میرے مولا، آج ہمارے سجدے قبول کر لینا، ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹا دینا. رب کریم ہمیں دامن سے خالی نہ بھیج دینا. میرے مولا، آج ہمیں بات سمجھ میں آئی، ہم آپ کو منانا چاہتے ہیں، آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. زندگی کے سالوں ہم نے غفلت میں گزار دیے. مولا، چند ساتیں آج یہاں آپ نے عطا فرمائی. اللہ، اپنی محبت عطا فرما دیجیے. یہ دل کب دھلیں گے؟ اللہ، یہ باطن کی ناپاکی کب دور ہوگی؟ ہم ناپاک حالت میں آپ کے سامنے قیامت کو نہیں اٹھنا چاہتے. اللہ، کوئی عورت میلے منہ کے ساتھ اپنے خاوند کے سامنے جانا پسند نہیں کرتی. ہم بھی گناہوں کے میلے منہ کے ساتھ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتے. اللہ، آج ہمیں دھو دیجیے، اپنا بنا دیجیے، اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے. اللہ، ہم اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرتے ہیں. میرے مولا، ہم نے کبیرہ گناہ کیے، ہم اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. مگر میرے مولا، آج ہم آپ سے رحم کی اپیل کرتے ہیں. اللہ، دنیا کے لوگوں سے رحم کی اپیل کی جائے، دنیا دار بھی مہربان ہو جاتے ہیں. آپ تو رحیم پروردگار ہیں، ہم پر مہربانی فرمائیے. اس مجمع میں جتنے بھی مرد آئے ہیں یا جتنی بھی عورتیں آئی ہیں، اللہ سب کے گناہوں کو بخش دیجیے، فیصلہ فرما دیجیے. آپ نے سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیا.
دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ میرے مولا آئندہ ہمیں اپنی حفاظت عطا فرما دیجیے، گناہوں کی ذلت سے بچا لیجیے اور ہمیں طاعات کی عزت عطا فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا